آیت کریمہ میں اس کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان پر جب مصیبت آئی اور انہیں جب تکلیف پہنچی تو ان کی کیفیت کو بیان فرما رہا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ان تدخلوا الجنت، کہ ہم نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے بعد جو شریعت مطہرہ کے اوامر ہیں اس پر عمل کرنے لگے اور جو اس کے نواہی ہیں اس سے بچنے لگے، تو کیا اتنا کام کر لینے کے بعد تمہیں یقین ہو چلا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو ان کی خبریں تم تک پہنچی نہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے مصیبت نازل کی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، انہیں جو تم سے پہلے گزر چکے تھے انہیں بأسا اور درا، اور اللہ نے انہیں ہلا کر رکھا۔ یہ تین باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ تم اتنے آسانی سے ایک لگژری مکان میں، ایک اے سی کمرے میں بیٹھے رہتے ہو، ابھی تم پر کوئی مصیبت نہیں آئی۔ اگر مصیبت آ جاتی ہے تو تم فوراً یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تو اللہ کو مانا ہے، ہم نے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو مانا ہے، اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، شریعت مطہرہ کی پابندی بھی کرتے ہیں، تو پھر اے اللہ ہم پر یہ مصیبت کیوں ہے، ہم پر یہ آفتیں کیوں آتی ہیں؟ اور پھر پوری دنیا میں اگر آج کسی پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو وہ اہل ایمان ہیں کہ طرح طرح کی مصیبتوں سے اے اللہ اہل ایمان ہی کو تو آزما رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیا ابھی ان کی خبریں تم تک نہیں پہنچی جو تم سے پہلے پہنچ چکے تھے؟ ہم نے انہیں بأسا سے آزمایا، درا سے آزمایا، اور انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں بأسا کہتے ہیں مال کی کمی۔ جب انسان کے اندر مال کی کمی ہو، فقر میں مبتلا ہو، جب انسان مالی طور پر غربت میں مبتلا ہو، افلاس میں مبتلا ہو، تو ایسی کیفیت کو بأسا کہتے ہیں۔ یعنی جنگ میں مسلمان گیا لیکن جنگ میں اس کے پاس لڑنے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، جنگ میں ان کے پاس خاطر خواہ وہ آلات حرب نہیں ہے جس کی وجہ سے مد مقابل کا وہ مقابلہ کر سکے، اس کے سامنے ڈٹ جائے، ایسی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کیفیت کو بأسا کہتے ہیں۔ اور درا کہتے ہیں جب انسان کے حالات، اپنے حالات جسمانی، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی اسے کوئی اور بیماری لگتی ہے، کبھی اسے نقاہت آتی ہے، کبھی اسے کمزوری آتی ہے، یعنی انسان کے اپنے حال کی کیفیت پر جب سختی آ جائے تو اسے قرآن درا کہتا ہے۔ جب اللہ نے تم سے پہلے والوں کو مال کے ذریعے بھی آزمایا کہ انہیں غریب کر دیا، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، ان کے پاس رہنے سہنے کے لیے بھی معقول انتظام نہیں تھا، تب بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو یاد رکھا۔ پھر اس دونوں کیفیت کے بعد یہ ہل کر رہ گئے، وَزُلْزِلُوا، ہل کر رہ گئے۔ یہ ہمارے پاس تو اتنی سختی آتی بھی نہیں ہے، ہمارے جسمانی اور ہماری جو حالات ہیں، آج اگر ہمیں بخار لگ جائے فوراً دوائی لے لیتے ہیں، ہم اپنے حالات کو بہتر کر لیتے ہیں۔ آج ہمیں کوئی اور مرض لگ جائے، ہم دوائی کھا کر اپنے مرض کو ٹھیک کر کے اپنے حالات کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کی کہانی بھی پڑھو، ان کے واقعات کو بھی پڑھو جو تم سے پہلے چلے گئے، انہیں اتنی تکلیف پہنچائی گئی، وَزُلْزِلُوا، ہلا کر رکھ دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ ان کے رسول بھی پکار اٹھے۔ یعنی جب ان کی تنگی اور ان کی کیفیت کو ان رسولوں نے جب ملاحظہ کیا تو قوم کے خاطر اس زمانے کے رسول پکار اٹھے،
والذین آمنوا معہ، اور ان رسولوں کے ساتھ جو نیک لوگ ایماندار تھے وہ بھی پکار اٹھے۔ وہ کیا پکار تھی؟ متی نصر اللہ۔ پکار ان کی یہ تھی کہ اے اللہ مدد کب آئے گی، نصرت کب آئے گی؟ آج ہم غزہ کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ متی نصر اللہ، اے اللہ مدد کب آئے گی؟ آج ہماری کیفیت ایسی ہے تو ہم اپنے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، اپنے عقیدے کو قرار دینے کے لیے اور اپنے عقیدے کو ذرا برابر بھی ہلنے نہ دینے کی غرض سے قرآن کریم کو پڑھیے، امم سابقہ کے حالات کا مطالعہ کیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والوں کو کیسے آزماتا ہے۔ متی نصر اللہ، یہ پکار صرف اہل ایمان کی نہیں تھی، اس زمانے کے رسولوں کی بھی تھی۔ پھر اللہ جواب دیتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے، ابھی صبر تو کرو، ابھی ثابت قدمی تو دکھاؤ، ابھی تم آہو بکا کر رہے ہو لیکن ثابت قدمی دکھاؤ۔ متی نصر اللہ کے جواب میں اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب۔ یہی کیفیت زمانہ رسالت کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، سورہ احزاب کے نام پر ایک سورت ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں ایک گروہ کو۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جب مدینہ منورہ سے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنی نذیر، اسے جلا وطن کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ اب وہ مکہ گئے، مکہ جا کر وہاں کے سرداروں سے ملے، کہا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی محاذ بنانا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ تو مکہ کے مشرکین نے کہا ہم تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے کہ جو مسلمانوں کے خلاف آئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ مختلف قبائل میں گئے، یہاں تک کہ 22 قبائل کو جمع کیا، کہا کہ سب مل کر چلو ہمارے ساتھ اور ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کریں گے۔ اب یہ سب کے سب مل کر 12,000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کے خلاف مدینہ المنورہ میں آئے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام تک جب یہ بات پہنچی تو صحابہ کے درمیان بیٹھ کر آپ نے مشورہ کیا، جو کہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ میرا رب بڑا حکیم ہے، لیکن وہ جب انسان کی تخلیق میں مشورہ فرما رہا ہے تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سنت الہیہ کو زندہ کرنے کے لیے صحابہ کو بیٹھا کر مشورہ کر رہے ہیں۔ نہ کوئی میرے رسول کے دل میں خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی بے چینی ہے، یہ سنت الہی ادا کر رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھو ایک 22 جو ہے قبیلے کے لوگ جمع ہو کر ہمارے خلاف مدینہ آ رہے ہیں اور وہ ہم پر حملہ آور ہوں گے، اب بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ حضور میرا مشورہ یہ ہے کہ 3 طرف سے مدینہ منورہ میں ہم تو کسی صورت سے ان کو روک لیں گے یا رک جائیں گے، لیکن ایک راستہ ہے کہ یہ آ سکتے ہیں، ادھر کھدائی کر دیتے۔ اسی لیے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ 22 قبائل کے لوگ 12,000 کی تعداد میں تھے، سب کے سب جنگجو تھے، ابھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی، پھر بھی یہ لوگ نکلے۔ اب یہ لوگ جب وہاں آئے تو تقریباً مختصر بتا رہا ہوں 15 سے 20 دنوں تک وہاں رکے رہے اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیف اور اذیتیں دیتے رہے۔ اسی دوران کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی آتے، حضور ہمارا پیٹ دیکھیے، بھوک کی وجہ سے ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رہے، یہ جنگی تیاری میں لگے ہیں لیکن ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ افراتفری ہے، چاروں طرف سے مدینہ منورہ کو ایک طرح سے محاصرہ کر لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹا کر دکھایا، تمہارے پیٹ پر 1 پتھر ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہے۔ اب سوچئے مسلمانوں پر کیا گزر رہا ہوگا۔ ایسی حالت میں قرآن بیان کرتا ہے اذ جاؤکم، سورہ احزاب میں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یہ کافرین اور یہ اسلام دشمن یہ سب کے سب اوپر سے بھی آئے اور نیچے سے بھی آئے، یعنی
پہاڑ کے اوپر سے نیچے کی طرف اترے اور نیچے سے لشکر بھی یہ لے کر آئے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. اب مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی اس وقت؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ. انسان مسلمانوں کی آنکھیں ٹوٹ کر رہ گئیں. اے اللہ مدد کب ہمارے پاس آئے گی؟ ہمیں گھیر لیا گیا، ہمارے پاس کھانے کو کوئی سامان نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بیمار ہو جائے تو کوئی علاج کے لیے دوائی نہیں ہے، مدینہ میں عورتیں موجود ہیں، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ. آنکھیں ٹوٹ کر رہ گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. اور انسان کا دل منہ کو آ گیا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اور تم نے اللہ پر طرح طرح کے خیالات کر لیے، گمان کر لیے تھے تم نے. اللہ فرماتا ہے یہ تو مسلمانوں کی کیفیت ہو گئی، کیونکہ بتقاضا بشریت ہمیں کچھ گھبراہٹ تو ہو ہی جاتی ہے. مسلمان ٹک ٹکی باندھے اللہ کی مدد کے لیے انتظار میں تھے. ان کا دل گھبرا رہا تھا، جسے قرآن کریم تعبیر کرتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ تمہارا دل تمہارے منہ کو آ چکا تھا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اور تم نے مختلف خیالات کو اپنے ذہن اور وہم و گمان میں بسایا ہوا تھا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. یہی تو وہ مقام ہے جہاں اللہ نے مومنوں کو آزمایا ہے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. یہی تو وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو آزمایا اور خوب انہیں ہلایا. لیکن الحمدللہ مومن جب ثابت قدم رہے، 15 یا 20 دنوں تک یہ کیفیت رہی، اور مسلمان اس وقت بھی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا. مسلمان پھر بھی صابر رہے، شاکر رہے. لیکن اگر کچھ ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں کوئی ایسی بات آئی بھی تو یہ بتقاضا بشریت آئی، ورنہ سب ثابت قدم رہے. اب جب مسلمانوں کی یہ کیفیت ہوئی، اب اللہ کی مدد آ رہی ہے. اچانک رات میں سرد ہوا چلنے لگی، طوفانی ہوا چلنے، اس قدر تیز ہوا چل رہی تھی کہ کنکریاں اڑ اڑ کر جا کر ان کو لگ رہی تھی. اور وہ لوگ جو اپنے خیمے لگائے تھے وہ خیمے نکل رہے تھے. اور افراتفری کا عالم یہ تھا کہ انسان اپنے ہاتھ کو اگر دیکھتا تو اندھیرے میں اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا تھا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا لو اللہ کی مدد آ گئی. اللہ تبارک و تعالی مدد کرے گا تو تھوڑی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو پاکستانیوں سے کہا جائے گا ہمارے حکمران جو ہیں الحمدللہ سب کو پتہ ہے. غزہ کے مسلمانوں کی مدد ہما شما سے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ثابت قدم ہیں اور رہیں گے تو اللہ کی مدد ایسی آئے گی جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. اللہ مدد کرے گا. اب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لو اللہ کی مدد آ گئی، اب یہ مجھے بتاؤ کہ ان کافروں کی خبر مجھے کون لا کر دے گا. اب سوچئے کہ اگر برف باری کی کیفیت سی ہو تو باہر کوئی نکلے گا؟ ہمارے پاس بچنے کے سارے انتظامات ہوتے ہیں پھر بھی ہم نہیں نکلتے. وہ صحابہ ہیں کہ تن پہ صحیح طور پر کپڑا بھی نہیں ہے، اور کیفیت برف باری کی سی ہے، سرد اور یخ بستہ ہوا تیز چل رہی ہے، اور اندھیرا کھٹا ٹوپ ہے کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا. میرے آقا نے فرمایا کہ کون ہیں جو وہاں جا کر ان کی خبر لا کر مجھے دے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے آقا میں جا کر خبر لاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرا، ان کے جسم پر اپنے ہاتھ کو پھیرا. اب ان پر سردی کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا. کہاں کی سردی، بالکل موسم ایسے کہ جیسے سازگار موسم جسے کہتے ہیں، ایسی کیفیت میں وہ گئے. ادھر ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اس لشکر کے وہ سردار تھے، بعد میں ایمان لائے. یہ صحابی رسول ہیں، یاد رکھیے گا. حضرت ابو سفیان انہوں نے دیکھا کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا. اسی حالت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جاسوس ہمارے درمیان آ جائے اور ہماری پوری کیفیت کو جانچ کر جا کر مسلمانوں کے نبی کو بتا دے. اس نے شور مچا کر یہ بات کہی
کہ بھائی ہر آدمی اپنے پڑوس کے آدمی کے ہاتھ کو پکڑ کر ذرا دیکھے کہ وہ کون ہے، اور اس سے پوچھے کہ تم کون ہے، کیونکہ دیکھ تو سکتے نہیں ہے، برابر والے کو بھی دیکھ نہیں سکتے۔ جیسے ہی اعلان ہوا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبل اس کے کہ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کوئی پوچھتا، انہوں نے ہی اپنے برابر والے کو ہاتھ کو پکڑ کے پوچھا تم کون ہو؟ وہ سمجھا کہ یہ ہمارے ہی ہے، چلیے آپ کا کام ہو گیا۔ ساری خبر لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری خبریں لا کر پہنچا دی۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمانوں مبارک ہو، ہمارے خندق کام آ گئے اور ہمارا صبر بھی کام آ گیا، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کے لشکر زمین اور آسمان میں ہے۔ کبھی سوچا کہ یہ لشکر کیا ہے؟ اللہ کے لشکر بہت ہیں۔ کبھی ہوا اللہ کا لشکر بن کر یہ ہوا آتی ہے تو پوری تباہی مچا دیتی ہے، کبھی بارش آتی ہے لشکر بن کر پوری تباہی امریکہ تک میں مچا دیتی ہے، کبھی اللہ کے طرف سے موسم کی تباہی آتی ہے، یہ سارے اللہ کے لشکر ہیں۔ یہ میرا رب جب چاہے جس کو چاہے فنا کرنا، فنا آنے واحد میں کر سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ کی مدد وہاں پر آئی، لیکن کب؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی مسلمانوں کی۔ اے اللہ مدد کب دے گا؟ آپ صدق دل سے بتائیے کہ غزہ کی کیفیت تو ابھی یہ ہے بھی نہیں جو صحابہ کی کیفیت وہاں تھی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل زبان کو منہ کو آ گئے تھے، ابھی یہ کیفیت آئی بھی نہیں ہے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، ہم پاکستان میں رہ کر مختلف خیالات ذہن میں لاتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ غزہ کے مسلمان کوئی خیال نہیں لاتے۔ اپنے نواسے کو، اپنے پوتے کو جب بھیجتے ہیں تو کہتے جا کر آقا کو بھی میرا سلام کہنا، ملاقات ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہنا جا کر۔ یہ سوشل میڈیا میں باقاعدہ کلپ موجود ہے کہ ایک نانا اپنے نواسے کو یہ کہہ رہا ہے، ان کے حوصلے اتنے بلند ہے، ان کا گمان پتہ لگا کہ کیا ہے، ان کے گمان کا اندازہ ہو گیا کہ اس وقت بھی ان کی کیفیت کیا ہے۔ یقین جانیے کہ ہمارا ایمان بہت قیمتی ہے، اور اس قیمتی چیز پر حملے ہوتے رہیں گے، طرح طرح کی مصیبتیں آتی رہیں گی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک کو تکیہ بنا کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر آیا، آقا کو دیکھا کہ آپ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک کو تکیہ بنا کر آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کی آقا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ ہماری مدد کب آئے گی؟ کتنی مصیبتیں ہم پر آ رہی ہے، کیونکہ جب تک ہجرت کر کے نہیں گئے تھے یہ لوگ کتنی مصیبتیں تھی، مسلمانوں کو ہی نہیں بانی اسلام کو بھی ستایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا اے خباب گھبرا گئے؟ اب سنو، تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کی کیفیت یہ تھی، ایمان کا سودا ان سے کرنے کے لیے طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، لیکن ان کو کوئی ہلا نہیں سکا، ان کے پائے ثبات کو لغزش میں نہیں کوئی لا سکے، ثابت قدم رہے، متزلزل نہیں کر سکے ان کو۔ کہا دیکھو تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کو ایمان لانے کی وجہ سے زمین میں مٹی ہٹا کر کھدائی کر کے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کرتے وقت جب آخری مٹی ڈالی جاتی تو کہا جاتا اب بھی پھر جاؤ، وہ کہتے ڈال دو مٹی لیکن جو ایمان لا چکے اس سے کوئی پھرا نہیں سکتا۔ اے خباب یہ نہیں پتا تمہیں کہ ان کو کھڑا کر کے بیچ سے آرا سے چیر کے دو ٹکڑے کیے گئے لیکن ان کے قدم متزلزل نہیں ہوئے۔ اے خباب تمہیں نہیں پتا کہ ان کے پیٹھ پر لوہے کے کنگھی گرم کر کے اوپر سے چلائی جاتی، جو گوشت لے کر وہ کنگھی آتی، سوچئے لوہے کی کنگھی، نوکدار کنگھی پیٹھ پر چلائی جاتی، ان سے کہا جاتا پھر جاؤ لیکن وہ نہیں پھرتے۔ اے خباب ابھی تم گھبرا گئے، ابھی بہت مصیبت آنی باقی ہے، ابھی بڑے امتحان تمہارے لیے باقی ہے۔ اللہ فرماتا ہے
حتی اذا استيأس الرسل وظنوا انہم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین۔ سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب رسول ظاہری اسباب سے نا امید ہوئے، حتیٰ اذا استيأس الرسل وظنوا انہم، اور ان کے امتی لوگوں نے یہ خیال کیا قد کذبوا کہ رسولوں نے جھوٹ کہا ان سے، یہ ان کے ان لوگوں نے خیال کیا وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، جیسے ان کے یہ خیال آتا ہے ہماری مدد آ گئی۔ حتیٰ دیکھ لے ذرا اذا استيأس الرسل، رسول ظاہری اسباب سے نا امید ہو چکے تھے، کیفیت کیسی ہوگی، کتنا سخت ماحول ہوگا، کیسی کیفیت رہی ہوگی، اور جو لوگ تھے وہ بھی رسولوں پر انگلی اٹھانے لگے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، ان لوگوں نے خیال یہ کیا تھا کہ رسول نے ان سے غلط کہا ہے، پھر اللہ کی مدد آ گئی، جاءہم نصرنا، ان کے پاس ہماری مدد آئی۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، ہم نے جس کو چاہا اسے نجات دے دی، جس کو چاہا۔ کون ہے مجھ سے پوچھنے والا کہ اللہ تو نے اسے نجات دے دی، ہمیں نجات دی نہیں دی؟ کون ہے، کس کی زبان میں اتنی طاقت ہے، کس کو اتنی ہمت ہے کہ اپنے رب سے یہ سوال کرے؟ وہ تو مستغنی ہے، بے پرواہ ہے وہ۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، ہم جس کو چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرمین قوم سے ہمارے عذاب ہٹائے نہیں جاتے۔